مولانا صاحب آپ بتائیے گا رمضان کے حوالے سے، اور پھر اسپیشلی جو ہم بات کر رہے تھے حقوق العباد کے اوپر، اور جس طرح آپ نے بھی بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ جو ہے حقوق العباد کے اوپر زور دیا ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حقوق تو معاف کروا دیے لیکن یہ ساتھ میں کہا کہ حقوق العباد جو ہے وہ میرے حقوق سے بھی زیادہ لاؤ ہے، کر دے. کیونکہ میرے بندوں کے جو حقوق ہیں ان کے ساتھ جو آپ کے معاملے ہیں وہ آپ نے درست رکھے ہیں؟ وہ ایسے ہے کہ اپنا بھائی زید خان صاحب، اللہ رب العالمین جو ہے وہ خود بندے کے پاس نہیں آتا، بندے کو ہی بندے کے لیے پیدا کیا، انسان کو انسان کے لیے پیدا کیا. کیا بات. جیسا وہ کہتے ہیں ایک قتل پوری انسانیت کا قتل، پھر ایک احسان پوری انسانیت کا احسان. واہ. کہ اگر ہم کسی سے احسان کرتے ہیں تو وہ ہم نے اللہ کا بندہ سمجھ کے کیا، یہ سب سے پہلی بات ہے. اگر ہم کسی مشن پہ رکھ کے کریں کہ میں اس کے ساتھ یہ احسان کر رہا ہوں تو یہ مجھے اس کے بدلے میں یہ کر دے گا یا اس کے بدلے میں یہ میرے کام آئے گا، تو وہ کسی کام کا وہ آپ نے احسان نہیں کیا. احسان کریں اللہ کی رضا کے لیے، فقط اللہ کی رضا کے لیے. میں اس پہ بات ایڈ کرتا ہوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی تھے جن کا نام تھا سالبہ، جو آپ نے بات کی نا زکوٰۃ کے حوالے سے بھی، اس کے بارے میں بھی یہ بات کرتا ہوں. ان کا نام تھا حضرت سالبہ رضی اللہ تعالی عنہ. تو حضرت سالبہ اس قدر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پیار کرتے تھے کہ میں کہتا ہوں حد تھی ان کی، جھوم تھی ان کی مدینے میں. تو ایک دن وہ اللہ کے نبی نے جب مسجد کے حقوق بتائے نا، مسجد کے حقوق کہ مسجد کو کیسے مینٹین کرنا چاہیے، اس کی صفائی کرنا چاہیے، اس میں کیسے بیٹھنا چاہیے، اس میں کیسے عبادت کرنا چاہیے، تو آپ نے مسجد میں ہی رہنا شروع کر دیا. حضرت سالبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اتنی قدر کی مسجد کی، اتنی قدر کی کہ ان کا لوگوں نے نام صحابہ نے مسجد کی کبوتری کہنا شروع کر دیا. جو میں نے کتاب میں پڑھا ہے، جو میرے پاس ہے، میں اس کی بات بتا رہا ہوں. کیا بات. کہ صحابہ کرام ان کو مسجد کی کبوتری کے نام سے بلایا کرتے تھے کہ سالبہ تو اتنا پیار مسجد کرتا ہے، اتنا پیار کرتا ہے کہ حد کر دیا. ایک دن حضرت سالبہ نہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آئے تو کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدا کا امی بابی، میرے ماں باپ آپ کے قدموں پر قربان، میرے لیے دعا کیجئے کہ اللہ رب العالمین مجھے بکریاں دے دے، میں بکریوں کا کام کرنا چاہتا ہوں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا سالبہ تیرے لیے بہتر نہیں. جو اللہ کے نبی جانتے تھے وہ کائنات کا دوسرا کوئی انسان نہیں جان سکتا. اس بات پہ بات وہ اصرار کرتے رہے. اللہ کے نبی نے ایک دن اپنے ہاتھ ید اللہ والے اٹھائے تو فرمایا آؤ صحابہ میرے سالبہ کے لیے دعا کریں. آپ نے جب دعا کی کرنا جب اللہ کی بارگاہ میں، تو پھر اللہ کا وہ عطا کرنا یہ تو پھر آپ جان ہی سکتے ہیں. اللہ کے نبی نے جب دعا کی تو اللہ رب العالمین نے اتنا مال دیا کہ وہ اتنی بکریاں آ گئی مدینہ شریف کی کسی حویلی میں نہیں تھی آتی کہ کسی حویلی میں وہ بکریاں آ جائیں. حتیٰ کہ سالبہ کو جو مدینہ کے باہر جو کسی کی بڑی حویلی تھی وہاں پہ انتظام کرنا پڑا، وہاں سے بھی بڑھ گئی. حتیٰ کہ سالبہ کو بکریاں لے کے تو مدینہ کے جنگل میں جانا پڑا. اچھا. اتنی بکریاں، اتنا مال آیا، یہ آپ نے کبھی پڑھیں گے نا تو آپ مزہ لیں گے اس سے. مدینہ کے ایک جنگل میں لے جایا گیا تو وہاں پہ آپ نے کام شروع کیا بکریوں کا. اتنا ریور بڑا ہو گیا، اتنا کہ وہیں رہنا شروع کر دیا. پہلے 5 نمازیں پڑھنے آتے تھے، لوٹ جاتے تھے، پھر آہستہ آہستہ ایک ایک نماز چھوڑ کی. عشاء نہیں تھے پڑھنے آتے، آہستہ آہستہ مغرب نہیں تھے پڑھنے آتے، پھر عصر بھی چھوٹ گئی، پھر ظہر بھی چھوٹ گئی، فجر کی آتے تھے، بس سارا دن وہیں پہ. حتیٰ کہ فجر بھی چھوٹ گئے. پھر صرف جمعے پہ آیا کرتے تھے جمعہ پڑھنے، حتیٰ کہ جمعہ بھی چھوٹ گیا. اتنا مال ہو گیا کہ نمازیں چھوٹ گئی. ایک دن اللہ کے نبی فرماتے ہیں صحابہ جاؤ میرے سالبہ کے پاس اور اس کو پوچھو جا کے کہ اب تجھ پہ زکوٰۃ لاگو ہے اور زکوٰۃ ادا کر، کیونکہ یہ جو زکوٰۃ ہے اس میں بھی لوگوں کے حقوق پورے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ جو کر رہے ہیں یہ زکوٰۃ کے مال سے کر رہے ہیں. تو کہا کہ جاؤ میرے سالبہ کو جا کے یہ بات بولو کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ ادا کرو، تجھ پہ لاگو ہے. تو حضرت سالبہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے آگے سے جو جواب دیا وہ نوٹ کرنے والا، وہ کہنے لگے کہ ابھی میرے پاس اتنا مال نہیں آیا کہ میں زکوٰۃ دوں. جب آ کے انہوں نے صحابہ نے آ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ جواب پیش کیا تو اللہ کے نبی نے نا ایسے نظریں جھکا کے کہا کہ میرے سالبہ ہلاک ہو گیا. زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے اللہ کے نبی نے فرمایا میرا سالبہ ہلاک ہو گیا. اس دن سے سالبہ کے نا جو دن تھے وہ ریٹرن آنا شروع ہو گئے.
آہستہ آہستہ مال ختم ہوتا گیا، مال ختم ہوتا گیا، آخری دن انہوں نے ایسے ہاتھ جھاڑے، کچھ بھی پاس نہیں بچا، ایک بکری بھی پاس نہیں بچی. واپس لوٹے نبی کے دربار میں آ کے اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے کہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے معافی لے دیجیے اللہ سے کہ میرے پاس اتنا مال آیا اور میں زکوٰۃ بھی ادا نہیں کر سکا اس میں سے. میرے لیے معافی مانگی کہ اللہ مجھے معاف کر دے. اس نے مجھے اتنا مال دے کے آزمایا، اتنا مال دیا کہ مجھے ہوش ہی بھول گئے میرے دنیا کے مال میں. تو میں یہ لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں بھائی زاہد خان صاحب کہ جن لوگوں کے پاس اتنا مال ہے کہ اس کا حساب نہیں، مگر وہ اس کو دبا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور سانپ بن کے اس مال پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اور جو بھی آج تک اس دنیا سے گیا اس کے کفن کو نہ تو میں نے جیبیں دیکھی ہیں اور نہ میں نے ان کے ہاتھ میں کچھ دیکھا ہے. اس لیے اسکندر اعظم نے بولا تھا کہ جب مجھے کفن میں ڈالیں گے تو میرے ہاتھ باہر رکھنا کہ میں نے دنیا کی حکومت کی ہے. تو آج سکندر کچھ نہیں لے کے جا رہا، تو دنیا والوں یہ ذہن میں رکھ لو کہ تم بھی دنیا سے کچھ نہیں لے کے جاؤ گے. تو میں کہتا ہوں یہ جو حقوق العباد ہے، یہ انسان کو اللہ نے کہا ہے کہ یہ معاف کرے گا تو میں معاف کروں گا. چونکہ میں نے آپ سے کیا کچھ، میں نے آپ کا حق کھایا، یا میں نے کوئی ایسا جملہ بولا تو میں نے آپ سے بولا، تو معافی بھی آپ ہی دیں گے تو اللہ مجھے معاف کرے گا. تو میں کہتا ہوں کہ اگر کسی کے ساتھ اس طرح کا کوئی معاملہ ہو جائے بھائی زاہد خان صاحب تو معاف کر دینا چاہیے، معاف کر دینا چاہیے. جب آپ معاف کریں گے اللہ آپ کو معاف کر دے گا. اور پیارے آقا کے ایک بڑا پیارا فرمان سنانے لگا ہوں اور اس کو دل کا نقش بنا کے رکھیے گا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے صحابہ، جو اللہ کے تھوڑے مال دیے پہ راضی ہو جائے گا نا، اللہ اس کے تھوڑے عمل پہ بھی راضی ہو جائے گا. جو کہ اللہ کے تھوڑے مال پہ راضی ہو جائے گا، اللہ اس کے تھوڑے عملوں پہ بھی راضی ہو جائے گا. تو میں بھائی زاہد یہی کہوں گا، جیسے یہ بھائی آئے تھے، یہ بہن آئی تھی، آپ یہ دیکھیں کبھی تھوڑا سا غور کر کے یہ سروے کر کے دیکھیں، جتنے غریب لوگ ہیں بے نمازی ہوں گے، میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں آلموسٹ یہ بات کر رہا ہوں، اللہ ماشاءاللہ یہ بات کر رہا ہوں، سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، بڑے بڑے عبادت گزار بھی ہیں، مگر زیادہ جو غریب لوگ ہیں نا وہ بے نمازی ہوں گے اور جو مالدار ہوں گے وہ نمازی ہوں گے. یہ دیکھا کبھی آپ نے؟ امیروں کے گھر میں کبھی جائیں، مسلے بچھے ہوں گے، تسبیحاں پڑی ہوں گی ٹیبل پہ، جائے نماز پاس پڑھا ہوگا اور ادھر قرآن پڑھا ہوگا، سورہ یاسین پڑھی ہوگی. آپ نے دیکھا ہو، کسی گھر میں بھی جا کے دیکھیں، اور غریب گھر میں جا کے دیکھیں ادھر گاندھی پڑھا ہوگا، کھلارے پڑھا ہوگا، عورتوں کا یہ وہ. کیا ہم نماز سے دور ہیں، ہم دین سے دور ہیں، اس لیے ہمارے گھر میں غریبی ہے. اگر یہی بہن، یہی میری بہن اور یہی میرا بھائی جو آیا تھا بچے لے کے، یہ دونوں نمازی ہو جائے، اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں اللہ ان کو ویسے ہی شفا دے دے. یہ دونوں نمازی ہو جائیں. میں ایک بات ایڈ کرتا ہوں، اس کے بعد میں آپ کی بات سنتے ہیں. ہم زیادہ ٹائم لے لیا، معافی چاہتا ہوں. وہ جو جن کی بات میں کر رہا ہوں نا، رانا عارف صاحب دبئی والے، حکیم صاحب، لقمانی دوا خانے کے نام سے ان کا جو ہے نا وہ شاپ ہے، ان کا کلینک ہے. کہتے ایک دن میرے پاس ایک بندہ آ گیا، اس نے آ کے نا مجھے اپنی ایک کہانی سنائی کہ اس بیماری میں مبتلا ہوں میں. تو کہتے میں نے اس طرح نا اس کی طرف دیکھا. آپ دبئی کے حالات جانتے ہیں نا، عیاش خور ملک ہے، یا جس طرح بھی ہے، یہ جو ہم لوگ گئے ہوئے ہیں. تو جب انہوں نے یہ بات کی نا کہ میں اس بیماری میں مبتلا ہوں، تو بھائی زاہد صاحب انہوں نے یوں اس کی طرف دیکھا، چونکہ وہ بیماری نہ بتانے والی ہے، یوں اس کی طرف دیکھ کے کہنے لگے تو پہلے بھی کسی کے پاس، اس نے کہا بہت لوگوں کے لیے علاج کے لیے بہت لوگوں کے پاس گیا، مگر آج تک میرا یہ مسئلہ حل نہیں ہوا، تو آپ مہربانی کریں. کہتے ہیں میں ان سے زیادہ پیسے لے سکتا ہوں تیرے سے، میں ڈیل بھی زیادہ کر سکتا ہوں، مگر ایک بات یاد رکھنا، یہ دوائی سے شفا نہیں آئے گی تمہیں، کیونکہ تو نے حدیں توڑی اپنے رب کی، تجھے معافی بھی وہی دے گا. تو نے حدیں توڑی اپنے رب کی، تجھے شفا بھی وہی دے گا. تو میں تمہیں یہ بات بتاتا ہوں، بنا دوائی کے آج تیرا علاج کرتا ہوں. جا کے نا تو وضو کر، اپنے جسم کو پاک کر، جا کے اس کے دربار میں گر جا کہ اللہ میں نے تیرے قانون کی حدیں توڑ دی، اللہ تو مجھے معاف کر دے، اللہ تجھے شفا دے دے گا. کیا ایسے ڈاکٹر بھی ہیں کو دنیا میں جو یہ بات کہیں؟ ایسے وہ بندہ پرور. میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا، اور میں نے میری تقریباً 50 کے قریب میری عمر ہے تقریباً، میں آپ سے بڑا ہوں، شاید آپ مجھ سے چھوٹے ہیں. تو میں نے اتنا زندگی میں نہیں سیکھا جتنا میں نے ان کے پاس جا کے سیکھا کہ یہ جو بندہ پروری، کسی پہ احسان کرنا. اور جب بھی کبھی کو مانگنے آیا نا، تو کسی نے کہا نا اللہ بلاؤ، تو اس نے کہا نا اس کو واپس لوٹاؤ. وہ خود نہیں آیا، اس کو بھیجنے والے نے بھیجا. اس کا مال ہمارے پاس پڑا ہوا ہے تو وہ آیا، ایسے نہیں آیا. تو میں نے یقین جانے کہ ان کو دیتے جب دیکھا تو میں حیران ہو گیا. یہ چند دن پہلے
انہوں نے مجھے نا تقریباً 1 لاکھ سے بو پیسے بھیجے کہ یہ لوگوں کو تقسیم کر دیں. 3 دن کی بات ہے, 3 دن پہلے کی بات ہے. 1 لاکھ سے بو پیسے مجھے بھیجے کہ لوگوں میں یہ تقسیم کر دو. تو میں نے کہا آپ نے تو مجھے دے دیے, میرا امتحان شروع ہو گیا. بالکل صحیح. تو میں نے بار دے دیے. میں نے کہا جو بھی آیا سفید پوشی آیا اللہ تو قبول کرنا. میں نے دعائیں کرائی ان کے لیے کہ اللہ قبول فرمائے. تو میں کہتا ہوں کہ بھائی آواز آ صاحب رہی ہے میری؟ آپ کا یہ جو ادارہ نا سندس فاؤنڈیشن کے نام سے, میں کہتا ہوں ہم سیالکوٹ والوں کو اتنا تعاون کرنا چاہیے اس کے ساتھ کہ آپ کبھی بھی کسی کو سوچنے پہ نہ آئیں. ابھی آپ بات کر رہے تھے کہ کیا مال کے لحاظ سے یا بلڈ کے حوالے سے نہیں, آپ ویسے آ کے ان مریضوں کو ہنسائیں, بالکل ان کو کھلونے لے کے آئیں ان کے پاس, ان کے ساتھ چند منٹ اپنے گزاریں. جب آپ چند منٹ ان کے پاس گزاریں گے اللہ اس کا بھی آپ کو اجر عطا کرے گا. کسی مومن کو خوش کر دینا بے شک بے شک بے شک, بہت علامہ بڑی صاحب بہت زبردست بات کی آپ نے.